لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم نار وساءت مصیر الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا اولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم وان اللہ لعفو غفور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب اعزاء، میں نے سورہ نساء کی آیت 97 سے لے کے 99 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کو اس وقت کی یاد دلاتا ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جس وقت ملائکہ ان لوگوں کی روح قبض کریں گے، ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، جب ان کی روحوں کو قبض کیا جائے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ فیما کنتم، تم لوگ کس حال میں تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم لوگ اس زمین میں کمزور اور مجبور بنا دیے گئے تھے۔ تو اس پر فرشتے جواب دیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ تہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی؟ واسعۃ ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیر، ان لوگوں کے لیے نار جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، اور یہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اسی کے آگے دوسری آیت میں کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، لیکن اس میں کچھ استثناء ہیں، یعنی وہ مستضعفین، یعنی ایکسیپشنز میں وہ مستضعفین ہیں۔ مستضعفین کہتے ہیں وہ کمزور اور مجبور جو لوگ ہیں۔ اب یہ فکری طور پر بھی مستضعف ہو سکتے ہیں، عملی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، اس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے۔ تو مستضعفین من الرجال، چاہے وہ مردوں میں ہوں، والنساء والولدان، یا بچوں عورتوں میں ہوں یا بچے میں ہوں، جن کے پاس لا یہتدون سبیلا، لا یستطیعون توصیۃ ولا یہتدون سبیلا، جن کے پاس نہ کوئی تدبیر تھی اور نہ کوئی ان کے پاس راستہ تھا کہ وہ ہجرت کر جاتے، تو ایسے لوگ ایکسیپشن میں آئیں گے۔ فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہا، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ تو بہت ہی عفو غفور، معاف کرنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ جنگ بدر میں، یہ 2 ہجری میں جنگ بدر واقع ہوئی ہے، تو مشرکین مکہ جب جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں سے مدینہ میں آئے، تو مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اسلام کو ان لوگوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن قبول کرنے کے باوجود چونکہ انہیں اپنا مال عزیز تھا اور دوسرے وہاں ان کی انٹرسٹ یا مفاد وابستہ تھے مکہ سے، یا اپنے کسی اور کمزوری کے بنا پر، وہ لوگ وہاں سے ہجرت نہیں ان لوگوں نے کیا اور وہ وہیں ٹھہرے رہے۔ نتیجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ بدر میں جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں سے آئے تو ان لوگوں نے اعلان کیا مکہ میں کہ جو لوگ مکہ میں موجود ہیں اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے
جنگ میں بدر میں، تو ان لوگوں کے گھر برباد کر دیے جائیں گے، ان لوگوں کو ہم لوگ قتل کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اپنے گھر بار یا مال و متاع کے لالچ میں رہ گئے تھے، ان لوگ مجبور ہو کر وہ لوگ ان کافروں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کی تعداد دیکھا تو ان کو اسلام کی حقانیت پر دل میں شک بھی پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کیا یہ ہے، ہم لوگ اسلام تو لے آئے ہیں۔ اور اسی حال میں جب جنگ ہوئی تو ان میں کے کئی لوگ قتل بھی ہو گئے، کچھ لوگ تو بچ بھی گئے تھے اور قیدی بھی بنے، بعد میں فدیہ لے کے چھوڑا گیا، وہ ایک الگ ہی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ جنگ میں قتل ہو گئے، یہ لوگ جب مرنے کے بعد عالم برزخ میں پہنچتے ہیں تو ان لوگوں سے، اس کی شان نزول وہی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ فرشتوں نے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مجبور تھے، وہاں ہم کو وہ لوگ زبردستی لائے، ہم مجبوری میں وہاں پر رہ رہے تھے، تو جب ہم کو زبردستی لایا اور ہم میں اتنا اختیار نہیں تھا، اتنی قدرت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم ان سے لڑتے۔ تو فرشتوں نے کہا، ان لوگوں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم میں قدرت تھی کہ نہیں تھی، لیکن یہ ان لوگوں نے ضرور کہا کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے؟ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ ان لوگوں نے چونکہ ہجرت نہیں کی، جبکہ ان کو ہجرت کرنے کی قدرت تھی، یہ کر سکتے تھے، لیکن یہ دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں آ کر کے ان لوگوں نے وہاں سے ہجرت نہیں کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ جنگ کرنے آ گئے، اسی میں قتل ہو گئے۔ تو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ ہے، اور یہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یعنی کچھ ایکسپشن مستضعف ہیں، یعنی وہ مستضعف جو کہ کمزور ہیں، وہ لوگ چاہے مردوں میں ہوں، عورتوں میں ہوں اور بچوں میں ہوں، جن کو واقعی مستضعف کہا جا سکتا ہے، جو ان لوگ نے نہیں لیا، تو ان لوگ کے لیے اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے معافی ہے۔ تو یہاں پر ایک بحث ہے کہ مستضعف کون ہوتے ہیں۔ تو مستضعف کے لیے بہت ساری روایتیں اور حدیثیں ہمارے ائمہ سے بھی مروی ہیں، جس میں یہ ہے کہ مستضعف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہیں کہ جن لوگوں پر جن کی فکری صلاحیتیں کم ہیں، سوچ سمجھ عقل کم ہے، کہ وہ حق تک نہیں پہنچ پائے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو عملی طور پر مستضعف ہیں، یعنی وہ قدرت رکھتے تھے لیکن دنیاوی مال کے چکر میں وہ رہ گئے۔ جو اسلام نے اپنا لائحہ تیار کیا تھا کہ ایسی سچویشن ہو گئی ہے جبکہ مشرکین مکہ یہاں اسلام کو رہنے نہیں دے رہے ہیں، جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، تو اس وقت رسول اکرم کو یہ حکم اللہ کی طرف سے ہوا تھا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ۔ رسول ہجرت کر گئے، ان کے ساتھ میں ایک جماعت بھی ہجرت کر گئی، لیکن ایک جماعت وہی تھی کہ جو مکہ میں موجود رہی اور اپنے مال و متاع گھر بار کے ساتھ محبت کی وجہ سے ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی۔ یہ انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو، اور جب یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے تو اور اس میں قتل ہو گئے، تو ان لوگوں کے لیے بخشائش اور نجات نہیں ہے۔ میں نے اس آیہ کریمہ کو اس لیے آج عنوان قرار دیا ہے کہ ابھی جس طرح سے پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، ہر جگہ حالات بدل رہے ہیں، تو عنقریب ہم لوگوں کے بھی حالات اس طرح کے ہو سکتے ہیں، ہوتے جائیں، کہ جہاں ہم کو اپنے ملک میں خود اپنے اسلامک اصولوں پر باقی رہنا مشکل ہو جائے۔ اگر اسلامک اصولوں پر باقی رہنا مشکل ہو گیا اور باوجود اس کے ہم اگر اپنے مال و متاع کی وجہ سے لالچ میں یہاں رہ گئے اور یہاں سے ہم نے ہجرت نہیں کی، تو شاید ہم بھی اسی آیہ کریمہ کے مصداق ہو جائیں۔ اس لیے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا
کہ حالات کس طرح بدل رہے ہیں اور ہم اسلامک اصولوں پر قائم رہ سکتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی شریعت کا جو قانون ہے ہم اس کو عملی طور پر ہم اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں نہیں، یا اگر ہم مجبور کر دیے جائیں تو کیا ہم ان لوگوں کی اطاعت قبول کر لیں گے اور اللہ کے سامنے یہی عذر لے کر جائیں گے کہ ہم مجبور کر دیے گئے تھے؟ تو اس آیہ کریمہ کے تناظر میں یہ بات ظاہر ہے کہ یہ اگر ہم قدرت رکھتے ہیں ہجرت کی اور یہاں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں تو ہمارا یہ عذر اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں یہ مرنے کے بعد ہوئی ہیں، یعنی وہ جو لوگ مر کے گئے تھے، تو اس سے ایک بات تو جو ظاہر ہوئی کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہو جاتا ہے، اس کا جسم، مادی جسم تو ضرور فنا ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی شخصیت ہے، اس لیے کہ اس میں بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے شروع میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہی توفا کا لفظ ہے۔ توفا کا مطلب یہ ہے کہ جب ملائکہ توفا کرتے ہیں یعنی کہ پوری چیز حاصل کر لیتے ہیں، یعنی انسانوں کی جب پوری چیز حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ ہماری جو پوری چیز ہے وہ ہے ہماری شخصیت، اور وہ عبارت ہوتی ہے ہمارے روح سے اور ہمارے نفس سے۔ دوسری بات ہے کہ مادی جسم چونکہ ہمارا فنا ہو گیا تو ہماری روح یہ مستقل کیا یہ بھی ایک اپنی کوئی شکل رکھتی ہے کہ نہیں، یا بالذات کیا روح جو ہے اپنے ذات میں یہ روح قائم رہ سکتی ہے، یا اس کو ایک مثال قلبی کی ایک جسم کی ضرورت ہوگی، ایک مثالی جسم کی ضرورت ہوگی۔ اس چیز کو ہم لوگوں نے بہت بات کیا اور پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ جو ابھی بھی ہماری جو زندگی ہے تو اس میں ہمارے مادی جسم کے ساتھ یہ قلب مثالی بھی ہمارا موجود ہے، اور جس طرح ہمارا مادی جسم گناہ کر رہا ہے یا ثواب کے لیے اپنی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، تو مرنے کے بعد اس مادی جسم کے ساتھ یہ مثالی جسم بھی ہمارا وہ حق رکھتا ہے کہ یہ نعمت خداوندی پائے، اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں اور برے کام کیے ہیں تو اس کو عذاب دیا جائے۔ مادی جسم کا جہاں تک سوال ہے، جو دنیاوی زندگی کے بعد ہم عالم مثالی میں جاتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ مادی جسم نہیں رہتا، یہ مادی جسم دوبارہ لوٹایا جائے گا محشر کے دن میں جب سور پھونکا جائے گا، اور یہ سارا جو ہمارا مادی جسم فنا ہو گیا ہے اس کے ایک ایک اجزاء دوبارہ لوٹائے جائیں گے اور اس کو پھر روح کے ساتھ اتصال دیا جائے گا۔ اب علم کلام کی بہت ساری بحثیں ہیں کہ یہ مادی جسم کیا الگ سے روح کے ساتھ ملایا گیا، تو زیادہ تر جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی بھی ہمارا مادی جسم موجود ہے۔ آیت اللہ شیرازی صاحب نے جو اپنی کتاب معاد لکھا ہے اس میں یہی لکھا ہے۔ خود آیت اللہ خمینی صاحب کے جو لیکچرز کو، جو ان کے خطبات کو مدون کیا گیا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی بھی رہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ سے حقیقت نہیں ہے، یہ مادی جسم جو ہے یہی جو طبیعت یعنی فزیکل، اس کے بعد جو میٹا فزیکل میں اس کی ارتقائی ایک منزل ہے، جو مرنے کے بعد وہ اپنے ارتقائی منزل میں پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی ایک ارتقائی حیثیت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بالذات موجود رہتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جیسے اس کی حقیقت یا ماہیت کیا ہے، تو جیسے ہم آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح، یعنی جو میرا مادی جسم ہے شکل و صورت میں ہمارا مثالی جسم بھی اسی طرح رہتا ہے، اس لیے کہ آئینے میں جس طرح ہے، لیکن آئینے کی جو تصویر ہم کو نظر آتی ہے وہ اسی وقت نظر آتی ہے جب اس کے سامنے میرا مادی جسم موجود رہتا ہے، یعنی کہ آئینے کی تصویر بالذات اپنے ذاتی حیثیت میں موجود نہیں ہے، لیکن جو جسم مثالی ہے وہ ہمارا یہ بالذات موجود ہے، یعنی ذاتی حیثیت میں یہ الگ سے ایک حقیقت رکھتا ہے، اور یہ چونکہ حقیقت رکھتا ہے اس لیے اس کو برزخی دنیا میں، عالم برزخ میں اس کو ثواب بھی ہوگا اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ برزخ کے لیے جو آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ إِلَىٰ أَرْجِعِي،
جب ان کے موت کا وقت آ جائے گا تو وہ کہیں گے قالا رب ارجعی، خدا بندہ ہم کو واپس کر دے، اس لیے لعلی عمل صالحا فیما ترکتا، جو عمل صالح ہم سے ترک ہو گیا ہے وہ دوبارہ بجا لاؤں۔ تو اللہ کیا کہے گا کہ کلا، ہرگز نہیں۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے بعد تو اب برزخ کی منزل ہے، بس یہ ہے۔ اور برزخ کہتے ہیں جب کوئی دو چیزوں کے درمیان ایک چیز حائل ہو جائے، یعنی یہ دنیاوی زندگی اور قیامت کی زندگی جو اخروی زندگی ہے اس کے درمیان کی جو زندگی ہے، اسی کو برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے مناسبت سے ہمارے علماء کرام نے اس عالم مثالی کا نام عالم برزخ رکھا ہے۔ اس عالم برزخ میں بھی ایک مستقل زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ کئی آیہ کریمہ اس سلسلے کی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو شہید ہو کے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور وہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وعند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک وہ رزق پاتے ہیں۔ تو رزق تو ایک زندہ انسان ہی پا سکتا ہے، یعنی ایسا انسان جو اپنا وجود رکھتا ہو۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ بشارت رکھتے ہیں ان لوگوں کی، اپنے ان دوستوں کی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی خوف اور حزن نہیں ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ وَفَضْلٍ وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جو سب بشارت رکھتے ہیں وہ نعمتوں سے اللہ کے خوش ہیں، اور اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو موت کے بعد کی ہماری زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ رزق بھی پاتے ہیں، اپنی نعمتوں سے، اللہ کی طرف سے فضل و کرم مل رہا ہے اس سے وہ خوش بھی رہتے ہیں، اور جو لوگ ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی وہ بشارت رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی خوف اور حزن نہیں ہے، ان کے لیے بھی رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں مل رہی ہیں، جو فضل و کرم ان کو مل رہا ہے برابر، وہ اس سے خوش ہیں، اور اللہ کسی مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا بھی پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنگ احد میں جو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تھے، تو کچھ لوگوں کو یہ تھا کہ ہم شہید نہیں ہوئے ہیں تو ہم فائدے میں ہیں، جیسے بچ گئے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ کے آنے کے بعد ان لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، تب ان لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم لوگ بھی کیوں نہیں شہید ہوئے۔ یہاں پر عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے ایک عجیب سی آیت، ایک عجیب روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم نے رسول کریم نے ہم کو کہا کہ یہ جو لوگ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، کافی تعداد میں شہید ہوئے تھے لوگ، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کیا تم لوگ کوئی آرزو رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں پروردگارہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ تو دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم پھر تیری راہ میں قتال کریں اور پھر شہادت کے درجے پر فائز ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اب یہ برزخ کی منزل ہے، اور برزخ کی منزل سے پھر دنیا کی طرف واپس جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اب اس مادی زندگی میں واپس نہیں جا سکتے۔ تو یہ تو ان کے فضل و کرم کی بات ہو گئی۔ اب یہاں تک کی جو بات یہ ہوئی کہ موت کو جو ہم فنا سمجھتے ہیں تو موت فنا نہیں ہے، موت ابدی زندگی، اخروی زندگی میں جانے کا ایک طرح سے ہمارا یہ شروعات ہے، مقدمہ ہے، ایک دروازہ ہے سمجھیے۔ اور جو دنیاوی زندگی، جو مادی زندگی ہے، اس کے بعد ہماری برزخی زندگی ہے۔ یہ مادی زندگی سے وہ برزخی زندگی زیادہ بلند مانی جاتی ہے۔ عالم مثالی بھی اس کو کہا گیا ہے، اور بھی کچھ نام اس کی روایتوں میں ملتے ہیں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تب یہ عالم مثالی سے ہم عالم آخرت میں جائیں گے۔ عالم مثالی میں جب ہم وہاں پر رہتے ہیں تو عالم مثالی میں جائے بظاہر تو ہم قبر میں ہیں، ہمارا مادی جسم تو قبر میں ہے،
اور قبر میں لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری روح ہے، جو ہمارا نفس ہے، وہ اس مادی جسم سے ربط میں نہیں رہتا ہے۔ اس سے پتہ جو چلتا ہے روایتوں سے کہ یہ ربط میں رہتا ہے، اور یہ جو ہماری روح یا جو ہمارا نفس ہے یہ ہمارے مادی جسم پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، وہ ان کے روح اور نفس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان کا مادی جسم بھی وہ فنا نہیں ہو پاتا ہے، اور مادی جسم بھی جس طرح کا ہے اسی طرح کا اپنے قبر میں زندہ رہتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے روایتوں میں ہے کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر میں وسعت عطا کر دی جاتی ہے، 6 نور آ جاتے ہیں سوال و جواب کے وقت۔ دوسری چیز جو پوچھا گیا ہے رسول خدا سے کہ موت کی کیفیت کیا ہے، کس طرح سے یہ جو ملک الموت ہیں جن کا نام روایتوں میں عزرائیل کہا گیا ہے، وہ کس طرح سے وہ روح کو کس طرح سے وہ قبض کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ حدیث معراج ہے۔ جب رسول خدا معراج میں گئے تھے تو وہاں انہوں نے جناب عزرائیل یعنی ملک الموت سے ملاقات کی تھی، اور ان کی پوری کیفیت بتائی تھی کہ یہی فرشتہ ہے جو کہ بہت ہی خاموش طبیعت اور بالکل جسے کسی سے بات چیت نہیں ہے، خاموش بیٹھا ہی ہے۔ تو رسول خدا کا جب ملک الموت سے تعارف کرایا تو اس نے رسول کو سلام کیا، اور رسول نے خواہش ظاہر کی کہ ہم کو یہ بتائیے کہ یہ آپ کس طرح روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دکھایا کہ ان کے سامنے ایک تختی رکھی ہوئی ہے جس کے میں ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری کائنات میرے سامنے ایک ہتھیلی کی طرح ہے، اور اس پر سب کے نام ہیں، تو جن کی روح قبض کرنا ہے ان کے نام اس تختی سے مٹ جاتے ہیں۔ اب ایک ساتھ ہزاروں نام مٹ جا سکتے ہیں، لاکھوں نام مٹ جا سکتے ہیں، پوری کائنات ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کی روح اپنے وقت پر وہ قبض کر لیتے ہیں۔ کبھی جو ماتحت میں ملائکہ ہیں وہ ان کو ان کی ماتحتی میں ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی روح کو ایک ساتھ قبض کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس کی بھی مثالیں دی گئی ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ جیسے ہوا آتی ہے اور سینکڑوں چراغ کو ایک ساتھ بجھا دے، اسی طرح ایک ساتھ سینکڑوں لوگوں کی روحیں قبض ہو جا سکتی ہیں، وہ نام کے ممکنات سے میں نہیں ہے۔ دیکھیے جو عالم برزخ یا عالم آخرت ہے اس کی زندگی ہے وہ فزیکل لائف نہیں ہے، وہ ما بعد از طبیعت یعنی میٹا فزیکل لائف۔ تو اور دوسری بات ہے کہ ہم یہاں کے دنیا سے ما بعد از طبیعت کیا چیزیں ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہے وہ پوری طریقے سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو وحی الہی پر ہی جو سو منحصر ہونا ہوگا، یا جو رسول خدا نے ہمیں اللہ کی طرف سے دیے گئے علم سے جو ہمیں بتایا، جو تعلیم دی، یا ائمہ کرام نے جو اپنے رسول کریم سے جو احادیث ان کو ملی اس کے ذریعہ جو انہوں نے ہمیں بتائی، جو واقعات بتائے، یا قرآن کریم کی جو آیتوں سے ہم نے استفادہ کیا، اسی سے ہم عالم برزخ یا عالم آخرت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر سارے دنیا کے عقلاء بھی مل جائیں، سارے دنیا کے حکماء مل جائیں، تو وہاں کے کیا حالات ہیں اس کا ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور جو پچھلی ویڈیو میں نے بتائی تھی، جس کو میں دوبارہ اس کی تکرار بھی کرنا چاہتا ہوں، کہ روح قبض کرنے کی سب کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ کہ قرآن کریم میں جیسے آیتیں آئی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ جب یہ جو ملائکہ جو ہیں وہ کفار کی یتوفی یعنی روح کو قبض کر رہے ہوں گے، یضربون فی وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور پیٹھ پر وہ ضرب لگا دے جائیں گے، مارتے جائیں گے۔ یہ جو ماریں گے یہ ہاتھ واسے نہیں، یہ آتشی اسلحہ، بالکل آگ کے اسلحہ لے کر آئیں گے، گرز لے کر آئیں گے، اور کہتے جائیں گے وذوقوا عذاب الحریق، اب لو آگ کا مزہ چکھو۔ دیکھیے آگ کی بات آ گئی، ذوقوا عذاب آگ کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہی چیز ہے جو تم لوگوں نے آگے بھیج دیا ہے، آگے بھیج رکھا، یہ تمہارا خود اپنا ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔
لیکن وہی جو دوسری آیت ہے کہ جو اچھے لوگوں کا جب روح قبض ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین توفاتہم الملائکۃ طیبین، جب طیب و طاہر لوگ کی روح ہوگی تو کہا جائے گا کہ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ طیبین لوگ کی جو روح ہوگی تو فرشتے ان پر سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہوگا بما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم اعمال انجام دے رہے ہوتے تو تم اس کے حق رکھتے ہو۔ اس طرح سے کبھی ملائکہ کو کہا گیا، کبھی اللہ نے خود روح کے قبض کے لیے اپنی طرف بھی نسبت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها ویمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، جو نہیں مرتے ہیں مرنے کے وقت بلا لیتا ہے، آج جب نہیں مرتے ہیں ان کی نیند میں بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ گویا کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے، لیکن جو روایتوں میں آیا ہے کہ یہ نیند والی جو موت ہے یہ جزوی موت ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتا ہے، لیکن اس کی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، روح پہنچ جاتی ہے نیم بے ہوشی کی حالت میں۔ لیکن جب حقیقی موت ہوگی تو یہ نیم بے ہوشی نہیں ہوگی، بلکہ انسان اب یہاں پر واقعی جاگ جائے گا۔ ابھی انسان سویا ہوا ہے اور جب وہاں پر جاگ جائے گا، اب وہ ایکچولی وہ جاگی ہوئی زندگی ہے، اور یہاں سے وہ بلند ترین زندگی ہے۔ کبھی وہ لوگ جو جن لوگوں نے شک کیا کہ ہم کیا زمین میں مٹی مل جائیں گے تو ہم دوبارہ دی جائیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اللہ کے ملاقات کے انکاری۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الینا ترجعون۔ اللہ نے کہا کہ تم جو مٹی میں مل جاؤ گے تو تم اللہ کی جو ملاقات کی انکاری ہو تو جان لو کہ ہم نے ملک الموت کو تعینات کر دیا ہے، اور وہ تمہاری روح یتوفاکم توفا کرے گا اور میرے پاس وہ لے کر چلا آئے گا۔ تو موت ان کا ہے۔ کبھی اس چیز کی بھی میں نے وضاحت کر دی کہ کبھی ملائکہ، کبھی ملک الموت، اور خود کبھی اللہ کی طرف ہی نسبت ہے، اس کی وضاحت ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بھی آخری وقت میں کہہ دیا کہ یہ جو اعتذار کا عالم ہوگا، اور جو کچھ چیزیں میں اپنے ویڈیو میں تکرار بھی کر رہا ہوں تاکہ بات اور اچھی طرح پہنچ جائے، اور اس تکرار کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو جو آخری وقت ہوگا میرا اعتذار کا عالم ہوگا، جان کنی کا وقت ہوگا، اس وقت ہمارے اعمال کے بربادی کا بہت زیادہ اس وقت ممکنات ہیں۔ تو اس وقت شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کے اعمال کو برباد کر دیں، لیکن ایسا نہیں، اللہ کسی کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ اس وقت ایک ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، جو شیطان جو گمراہ کرتا ہے تو ملائکہ وہاں پر ہدایت بھی کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں۔ اب یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس کی بات کا، کس کی اطاعت کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ جس کی طرف آپ کا رجحان رہا ہے آپ اس کی اطاعت کریں گے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ اس پر میں نے آپ کو ابو زکریا یحییٰ رازی کا میں نے واقعہ، شاید زکریا کی جگہ یحییٰ میرے منہ سے نکل گیا ہوگا، اس کا نام تھا ابو زکریا رازی، رہ کا رہنے والا تھا، بہت بڑا طبیب تھا، پہلے کیمیا گر تھا اور بہت بڑا عالم تھا۔ جب اس کی روح قبض کرنے کا آخر وقت آیا اور جب تلقین لوگ اس کے سامنے پڑھ رہے تھے، کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ نہ کر رہا تھا۔ بعد میں جب پھر ہوش میں آیا تو لا الہ الا اللہ کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کہہ رہے تھے، تو کہا تھا کہ میرے سامنے شیطان تھا، کہتا کہ کہو کہ عیسیٰ ابن اللہ، اور میں اسی کا انکار کر رہا تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر چونکہ وہ شیطان اس کو بہکا رہا تھا، یہ خود بھی جان کنی کے عالم میں تھا، وحشت کے عالم میں تھا، لیکن اس کی جو مدد ہے وہاں پر وہ ایک ملائکہ جو اللہ کی طرف سے تعینات تھا وہ اس کی مدد بھی کر رہا تھا ساتھ میں۔ اب اس کی کیفیت جو بھی ہو، جو روایتوں میں بیان کی گئی ہو، اب آج کا ویڈیو یہاں تک پر رکھتے ہیں کہ کچھ باتیں اور بھی رہ گئی ہیں کہ اگلے ویڈیو میں بھی ہم بیان کرتے رہیں گے۔ چونکہ اس میں ہم نے اس آیہ کریمہ کو اس لیے بیان کیا کہ جس طرح سے دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ہم خود کب اس زمین میں مستضعف یا مجبور بنا دیے جائیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے،
لیکن جب ہم مجبور بنا جائیں گے تو جتنا ہماری قدرت ہے ہم کو ہجرت کرنا ہوگا، اور اس وقت ہم کو مال و متاع کی محبت نہیں رکھنی ہوگی۔ ارباب اعضاء، ہمارے لیے واقع کربلا میں امام مظلوم نے پوری طرح سے درس دے دیا ہے اس بات کا کہ دیکھو تم کس طرح اپنی زندگی گزارو، اور خود انہوں نے بھی کہا کہ جب اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا پڑے تو یہ تو مال و متاع کی قربانی ہے، جب اولاد کی بھی قربانی پیش کرنی پڑے تو تم پیچھے مت ہٹنا۔ ارباب اعضاء، جو سب سے بڑی مصیبت دنیا میں مانی گئی ہے وہ اولاد کے موت کی مصیبت، کہ باپ کے سامنے اولاد کی موت واقع ہو جائے۔ اسی لیے جب ہمارے یہاں شہادت علی اکبر علیہ السلام پڑھی جاتی ہے تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ جعفر شستری، ان کا حالات بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن یہ بڑے ہی بزرگ شخصیت کے حامل تھے، اور علماء شیعہ میں ان کا بڑا درجہ مانا جاتا ہے۔ ان کی کتاب بہت ساری ہے، وہ خصائص حسینیہ اور ایام الحسینیہ وغیرہ، یہ زیادہ تر امام حسین کے جو خصوصیات ہیں ان کو اس میں انہوں نے درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہادت علی اکبر حقیقت میں یہ وفات امام حسین ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل یہ بیٹے کی شہادت نہیں، یہ باپ کی وفات تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام کی وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں کئی بار وہ احتضار کی کیفیت سے گزرے ہیں، اور کئی بار وہ جان کنی کی کیفیت سے گزرے ہیں۔ جب انہوں نے خود حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اپنے سے جدا کیا ہے تو اس کو بھی شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ یہ بھی امام حسین پر ایک عالم احتضار کی کیفیت تھی، جان کنی کی کیفیت۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ رخصت کرنے لگے حضرت علی اکبر کو تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ پالنے والے، میں تیری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو کہ خلق میں خلق میں تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ جب میں رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے بیٹے کی زیارت کیا کرتا تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی۔ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جو نظر ڈالی ہو محبت کی نظر ڈالی ہو، کہ باپ اپنے بیٹے پر محبت کی نظر ڈالتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم کی زیارت کے خیال سے اس پر نظر ڈالی، لیکن بعد میں جیسے جیسے حالات بدلے انہوں نے کہا کہ امام حسین کی نظروں کی کیفیت بدلتی گئی۔ اب امام حسین نے جو نظر ڈالی وہ حسرت کی نظر ڈالی۔ امام حسین نے اب سمجھ گئے کہ اب میرا بیٹا شاید اب ہم سے دوبارہ نہیں ملے گا۔ جب یہ ان کی کیفیت ہوئی تب اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے پر آخری نظر وہ مایوسی کی نظر ڈالی اور اپنے بیٹے کو رخصت کیا میدان جنگ میں۔ اب پوری جنگ کا حالات نہیں پڑھنا ہے آپ کے سامنے، اس لیے کہ وقت یہ ہو گیا ہے، اور صرف حق ادا کرنے کے لیے دو چار جملے اور آپ کی زحمت تمام کہ امام حضرت علی اکبر علیہ السلام جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور ایک بار اور واپس آتے ہیں، اور آ کر اپنے بابا سے کہتے ہیں دیکھیے پوری تاریخ جو ہم نے پڑھی تو التش التش کی صدائیں تو ضرور بلند ہوتی تھیں جو ہماری روایتوں میں ہے، لیکن ایسا کہیں نہیں ملا کہ کسی نے امام حسین سے براہ راست پانی کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ میرا امام مجبور ہے۔ یہ ایک اکیلا موقع ہم کو ملا کہ جب دوبارہ حضرت علی اکبر السلام پلٹ کر آئے ہیں تو بابا سے کہا کہ بابا یہ اسلحے کی گرانی، یہ لوہے کی گرانی اور جنگ کی تھکاوٹ مجھے مارے ڈالتی ہے، کیا ممکن ہے کہ ہم کو ایک جرعہ آب مل جائے؟ ارباب اعضاء، بیٹا باپ سے فرمائش کر رہا ہے، وہ بھی جنگ سے لوٹا ہے، تھکا ہوا ہے، باپ کے دل کی کیفیت کیا؟
شیخ جعفر شستری نے کہا کہ یہ امام کے لیے جان کنی اور احتضار کی کیفیت تھی۔ امام نے کہا کہ بیٹا پانی کی سبیل تو نہیں ہو سکتی، تم جاؤ۔ روایتوں میں انگوٹھی دینے کا بھی واقعہ اور زبان کا بھی واقعہ، لیکن امام کی زبان تو خود ہی سخت سوکھی ہوئی تھی۔ خود علی اکبر جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور وہ مرہ منقذ عبدی نام کا ملعون وہ چھپ کر ان کو نیزے مارتا ہے۔ جب نیزے مارتا ہے حضرت علی اکبر اب گھوڑے کے پشت پر جھک جاتے ہیں، اب جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ گھوڑا عقاب ان کا چاہتا تھا کہ ان کو نرغے سے لے کر نکل جائیں، اس بیچ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا اور حضرت علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت علی اکبر نے جو آخری چیز یہی تھی کہ بابا علیہ کا منی سلام، بابا آپ کا میرا سلام۔ کس طرح امام حسین وہاں پر آئے ہیں۔ شیخ جعفر شستری نے کہا کہ یہ ہمارے امام مظلوم کی یہ وفات ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ۔